اور جاننا ہم آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم پاکستان کو دیکھیں، وطن عزیز کو، تو اس میں طاقتور اور کمزور، امیر و غریب سبھی مایوسی اور بے یقینی کا شکار ہیں۔ حالیہ ایک سروے ہے پیل ڈیٹ کا، وہ یہ بتاتا ہے کہ 41% لوگ پر امید نظر آئے جبکہ باقی سب مایوس ہی ہیں۔ کوئی روحانی توجہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی بڑی عنایت، آپ نے مجھے پروگرام میں لیا۔ یہ اصل میں انسانی فطرت کا ایسا معاملہ ہے کہ جب اسے کہیں سامنے کوئی چیزیں دکھائی نہ دیں تو اس کے رویے کچھ اسی طرح کے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ معاملہ کچھ ذرا زیادہ سوایا یوں ہو جاتا ہے کہ ہمارے یہاں بلند بلند دعوے ہمیں سنائی دیتی ہیں، ہمیں بڑی بڑی امیدیں دلائی جاتی ہیں، تو جب اتنی امیدوں کے بعد پریکٹیکلی دکھائی کچھ نہیں دیتا تو اس طرح کی مایوسی ایک فطری امر ہے۔ دوسری طرف اگر اس کا ایک اور پہلو ہم دیکھیں تو مسلمان کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم پریکٹسنگ مسلم ہوں۔ اللہ سے یہ تو ایک روز ہم جملہ کہیں نہ کہیں سنتے ہیں کہ اللہ سے دوری نے ہمیں اس حال کو پہنچایا، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ روحانیت ایک پہلو ہے، لیکن در حقیقت دو چیزیں ایک وقت میں کام کر رہی ہیں۔ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں یہ عالم الاسباب ہے، یہاں ایک کاز اینڈ ایفیکٹ کی دنیا ہے، ہر چیز کی ایک سبب ہے، اور لا آف نیچر یہ ہے کہ جو کچھ ہم بوئیں گے وہی ہم کاٹیں گے، اس کو ہم فیس کر رہے ہیں۔ لیکن جہاں تک نا امیدی کی بات ہے تو میں بالکل نا امید کبھی نہیں ہوتا، بلکہ پر امید ہوں پوری طرح سے، اور چیزیں کچھ ویزیبل بھی ہو رہی ہیں، سائنس سامنے آئے، وہ یہ ہے کہ ڈیزائنز آف نیچر کام کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو کہاں لے جانا چاہتا ہے، وہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے علم میں نہیں آئے گی، لیکن قرائن یہ بتاتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے اس ملک کو بنانے میں مدد فرمائی تھی، اور رب تعالیٰ اس ملک کو ہمیشہ چلتا رکھے گا۔ اور جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ قرائن و آثار یہ دکھائی دے رہے ہیں کہ اب یہ سخت وقت ختم ہونے کو ہے، لیکن ہمیں ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ قدرت کا ایک دن ہمارے کتنے سالوں کے برابر ہے یہ کسی کو نہیں معلوم، تو کچھ دیر سویر تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو ضرور عروج دے گا، اور یہ ایسے مقام پر ضرور پہنچے گا جہاں عالم اسلام کی لیڈرشپ اس کے ہاتھ میں آئے گی۔ اس سے پہلے بھی جہاں تک میں نے پڑھا ہے، سنا ہے، بہت سے بزرگ یہ فرما چکے ہیں کہ اس ملک میں عالم اسلام سے متعلق فیصلے ہوا کریں گے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ رب تعالیٰ ایسا کر دے گا انشاءاللہ۔ شاہ صاحب یہ فرمائیں کہ یہ سخت وقت کٹ چکا یا ابھی کچھ باقی ہے، اور کتنی جلدی ہماری امید جو ہے وہ واقعے میں بدل جائے گی، واقعتاً وہ ہو جائے گا جس کی ہم امید کر رہے ہیں؟ جناب عارف صاحب، میرا خیال، ارشاد صاحب، میرا خیال ہے کہ ہاتھی گزر چکا، اچھا، اب صرف چھوٹی سی ایک دم باقی ہے، اور وہ اٹس اے میٹر آف اے فیو منتھس، صحیح، اور اس کے بعد بہتری کا عمل شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اچھا سر، ایک معاملہ یہ ہے کہ ہم قومی سطح پر اگر جائزہ لیں، باہمی کی نظر دیکھیں تو حسد ہے، بغض ہے، عدم برداشت ہے، انتقام کا رویہ ہے، یہ ایک قومی بیماری نظر آتی ہے۔
اس سے نجات کیسے ممکن ہے شاہ صاحب؟ جناب ارشاد صاحب، اصل میں ہمارا مسلمانوں کے یہاں ایک بہت بڑا ماس میڈیا ہے، وہ ہے مسجد کا منبر. جی. جب اس منبر سے صحیح ڈائریکشن میں ہم تبلیغ شروع کرتے ہیں، اسلام کی پروجیکشن جی. اس طرح کی دیتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں خواہش پیدا ہو جی. کہ ہم اسلام کے جو چند ایک بنیادی اصول ہیں جی. ان پر عمل کر لیں، جی. تو پھر یہ بغض، حسد، جس کو جناب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے جی. دل کی آلائشیں کہا تھا، وہ 10 کی 10 آلائشیں جی. ہماری دور ہو جائیں گی. جی. ضرورت اس امر کی ہے جی. کہ جو ماس میڈیا ہے اسلام میں، جی. مسجد کا منبر، جی. اس کو ہم صحیح طریقے پہ استعمال کر لیں. جی. وہاں ہم بجائے اسٹیریو ٹائپ گفتگو کرنے کے جی. ایسی سائنٹیفک لائنز پر گفتگو کریں جی. جو پڑھے لکھے انسان کے ذہن کو متاثر کرے جی. اور پڑھا لکھا ذہن ادھر کو راغب ہو جائے جی. کہ اصل اسلام یہ ہے کہ انسان کا دل پاک و صاف ہو جائے جی. اور دل کی آلائشیں جو 10 کی 10 ہیں ان کو دور کر لیا جائے. صحیح. جی. اچھا شاہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ کیا انفرادی خود احتسابی سے اصلاح احوال ممکن ہے یا اجتماعی توبہ کا اہتمام کرنا پڑے گا؟ دیکھیے، توبہ تو بڑی مبارک چیز ہے. توبہ انسان کو کرتے رہنا چاہیے، جی. اجتماعی ہو یا انفرادی سطح پر ہو. جی. لیکن یہ جو خود احتسابی ہے، جی. اسلام میں تو ایک بنیادی چیز ہے جی. کہ انسان اپنا احتساب اپنے ساتھ ساتھ کرتا رہتا ہے. جی. تو اگر یہ خود احتسابی ہماری انٹروڈیوس ہو جائے زندگیوں میں ہماری، تو ہماری زندگیاں تو مثالی ہو جائیں گی. جی. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ انفرادی خود احتسابی کا سبق ہمیں مسجد سے ملے گا، میڈیا سے ملے گا، یا حکمران طبقات ہمیں دیں گے؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے. اور لائٹر نوٹ پر بات کرتے ہوئے ارشاد صاحب، اگر میں یہ عرض کروں جی. کہ حکومت سے تو ہمیں امید نہیں رکھنی چاہیے جی. کہ حکومت بے پناہ طریقے سے مصروف ہے جی. کہ 24 گھنٹے میں سے آدھا وقت ان کا اپوزیشن کی سازشوں سے بچنے میں گزر جاتا ہے اچھا. اور بقایا آدھا حصہ جی. ان کے خلاف سازشوں میں گزر جاتا ہے. صحیح ہے. تو اس سے تو امید نہ رکھیے. صحیح. لیکن آل اراؤنڈ جی. اگر ہم ایک ایفرٹ کر لیں جس میں میڈیا شامل ہے، جی. اور جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا جی. کہ اسلام کا ماس میڈیا جی. مسجد کا منبر، جی. وہاں سے اگر ہم آل اراؤنڈ ایفرٹ شروع کر دیں جی. تو امید تو ہے جی. کہ تھوڑے ہی عرصے میں انشاءاللہ تعالی جی. ہمارے یہاں پاکستانی بھائیوں کی ذہنی سوچ کی ڈائریکشن تبدیل ہونی شروع ہو جائے گی.